بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک ویورس نے ہم سے سوال کیا تھا۔ ہم نے اس سے پہلے ایک دجال کے متعلق ویڈیو ڈالی تھی، اس کے اندر دجال کے حلیے کے بارے میں سوال کیا گیا تھا۔ آج ہم دجال کون ہے اور کیسا ہوگا اور اس کا حلیہ کیا کیا ہوگا، اس کا قد کیسا ہوگا، اس بارے میں تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ تو آئیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دجال یہودیوں کی نسل سے ہوگا، جس کا قد ٹھگنا ہوگا، دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، جسم پر بالوں کی بھرمار ہوگی۔ جس طرح بھالو کے جسم پر ہر جگہ بال ہی بال ہوتے ہیں، اسی طرح دجال کے جسم پر بھی بہت زیادہ بال ہوں گے۔ سرخ رنگ یا گندمی رنگ کا ہوگا، سر کے بال حبشیوں کی طرح ہوں گے، ناک چونچ کی طرح ہوگی، جیسے کسی کی چونچ مڑی ہوئی ہوتی ہے ایسے اس کی ناک مڑی ہوئی ہوگی۔ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ میں انگور کے بقدر ناخنا ہوگا۔ اس کے ماتھے پر کاف الف فا را یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، جس کو ہر مسلمان بآسانی پڑھ لے گا، چاہے مسلمان پڑھا لکھا ہو یا مسلمان ان پڑھ ہو، ہر مسلمان اس کو پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اس کی آنکھ سوئی ہوگی مگر دل جاگتا رہے گا۔ شروع میں وہ ایمان اور اصلاح کا دعویٰ لے کر اٹھے گا، لیکن جیسے ہی تھوڑے بہت اس کے ماننے والے اس کے ساتھ ہوں گے تو وہ نبوت اور پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کی سواری بھی اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ ہی 40 گز کا ہوگا، یعنی اس کی سواری کی جو دونوں کانوں کا فاصلہ ہوگا وہ 40 گز کے بقدر ہوگا۔ ایک قدم تا حد نگاہ مسافت کو طے کر لے گا، یعنی جہاں تک بھی نگاہ جا رہی ہے وہاں تک وہ ایک قدم میں پہنچ جائے گا۔ دجال پکا جھوٹا اور اعلیٰ درجے کا شعبدے باز ہوگا۔ اس کے پاس غلوں کے ڈھیر اور پانی کی نہریں ہوں گی۔ زمین میں مدفون تمام خزانے باہر نکل کر شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے ساتھ ہولیں گے، یعنی تمام خزانے جو زمین میں مدفون ہیں اس کے ساتھ چل پڑیں گے۔ جو قبیلہ اس کی خدائی پر ایمان لائے گا، دجال اس پر بارش برسائے گا، جس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں ابل پڑیں گی، درختوں پر پھل آ جائیں گے۔ کچھ لوگوں سے آ کر کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماں باپوں کو زندہ کر دوں تو کیا تم میری خدائی کا اقرار کر لو گے؟ لوگ کہیں گے کہ ہاں، ہم تمہاری خدائی کا اقرار کر لیں گے۔ اس کے بعد دجال کے شیطان جو دجال کے تابع ہوں گے ان لوگوں کے ماں باپوں کی شکل لے کر نمودار ہوں گے، جس کے نتیجے میں بہت سے افراد اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس کی رفتار آندھیوں سے زیادہ تیز اور بادلوں کی طرح رواں ہوگی۔ وہ کرشموں اور شعبدہ بازیوں کو لے کر دنیا کے ہر چپے کو روندے گا۔ تمام دشمنان اسلام اور دنیا بھر کے یہودی امت مسلمہ کے بغض میں اس کی پشت پناہی کر رہے ہوں گے۔ وہ مکہ معظمہ میں گھسنا چاہے گا مگر مکہ معظمہ فرشتوں کی پہرے داری میں ہوگا، جس کی وجہ سے وہ ادھر گھس نہ پائے گا، اس لیے نامراد اور ذلیل ہو کر واپس مدینہ منورہ کا رخ کرے گا۔ لیکن اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازوں پر فرشتوں کا پہرا ہوگا، لہذا یہاں پر بھی منہ کی کھانی پڑے گی۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے۔ انہی دنوں مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس سے گھبرا کر بہت سارے بے دین شہر سے نکل کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ باہر نکلتے ہی دجال انہیں لقمہ تر کی طرح نگل لے گا، یعنی دجال کے
شکار ہو جائیں گے۔ آخر ایک بزرگ اس سے بحث اور مناظرے کے لیے نکلیں گے اور خاص اس کے لشکر میں پہنچ کر اس کے متعلق دریافت کریں گے۔ لوگوں کو اس کی باتیں گراں گزریں گی، لہذا اس کے قتل کا فیصلہ کریں گے، مگر چند افراد آڑے آ کر یہ کہہ کر روک دیں گے کہ ہمارے خدا دجال کی اجازت کے بغیر اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اس بزرگ کو دجال کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، جہاں پہنچ کر یہ بزرگ چلا اٹھے گا کہ میں نے پہچان لیا کہ تو ہی دجال ملعون ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تیرے ہی متعلق خبر دی تھی، تیرے ہی خروج کے بارے میں اطلاع کری تھی۔ دجال اس خبر کو سنتے ہی آپے سے باہر ہو جائے گا اور اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کرے گا۔ درباری فوراً اس کے 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ دجال اپنے حواریوں سے کہے گا کہ اب اگر میں اس کو دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم میری خدائی کا پختہ یقین کر لو گے؟ یہ دجالی گروپ کہے گا کہ ہم تو پہلے ہی آپ کو خدا مانتے آ رہے ہیں، البتہ اس معجزے سے ہمارے یقین میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ چنانچہ دجال اس بزرگ کے دونوں ٹکڑوں کو اٹھا کر اکٹھا کر کے زندہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ادھر وہ بزرگ بوجہ حکم الہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اب تو مجھے اور زیادہ یقین آ گیا کہ تو ہی دجال ملعون ہے۔ وہ جھنجھلا کر دوبارہ انہیں ذبح کرنا چاہے گا، لیکن اب اس کی قدرت سلب کر لی جائے گی۔ اللہ قدرت دینے والا ہے، اللہ ہی اس کی قدرت کو چھین لیں گے۔ دجال شرمندہ ہو کر انہیں اپنی جہنم کے اندر جھونک دے گا، کیونکہ دجال کے ساتھ اس کی اپنی جہنم بھی ہوگی اور اپنی جنت بھی ہوگی۔ چنانچہ وہ انہیں اپنی جہنم کے اندر جھونک دے گا، لیکن یہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور گلزار بن جائے گی۔ اس کے بعد وہ شام کا رخ کرے گا، لیکن دمشق پہنچنے سے پہلے ہی حضرت مہدی علیہ السلام وہاں آ چکے ہوں گے۔ دجال دنیا میں صرف 40 دن رہے گا، اور وہ 40 دن ایک سال کے برابر ہوگا، دوسرا 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور بقیہ 37 دن ہوں گے وہ اپنے معمول کے مطابق ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچتے ہی زور و شور سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں گے، لیکن صورتحال بظاہر دجال کے حق میں ہوگی، کیونکہ وہ اپنی مادی اور افرادی طاقت کے بل پر پوری دنیا میں دھاک بٹھا چکا ہوگا۔ اس لیے عسکری طاقت کے اعتبار سے تو اس کی شکست بظاہر مشکل ہوگی، مگر اللہ کی تائید اور نصرت کا سب کو یقین ہوگا۔ جو اس وقت مسلمان ہوں گے ان سب کو اللہ پر بھروسہ ہوگا اور اللہ کی مدد کا مکمل یقین ہوگا۔ حضرت مہدی علیہ السلام اور تمام مسلمان اسی امید کے ساتھ دمشق میں دجال کے ساتھ جنگ کی تیاریوں میں ہوں گے۔ تمام مسلمان نمازوں کی ادائیگی دمشق کی قدیم اور مشہور مسجد جامع اموی میں ادا کرتے ہوں گے۔ ملی شیرازہ لشکر کی ترتیب اور یہودیوں کے خلاف صف بندی کو منظم کرنے کے ساتھ ساتھ مہدی علیہ السلام دمشق میں اس کو اپنی فوجی سرگرمیوں کا مرکز بنائیں گے۔ یعنی حضرت مہدی علیہ السلام کی جو فوج کا اڈہ ہوگا وہ دمشق ہوگا، اور اس وقت یہی مقام ان کا ہیڈ کوارٹر بھی ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام ایک دن نماز پڑھانے کے لیے مصلی کی طرف پڑھیں گے تو عین اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگ دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا گھلنے لگے گا جیسا نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ شجر و حجر یعنی پیڑ اور پتھر بھی آواز لگائیں گے کہ اے روح اللہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے۔ چنانچہ وہ دجال کے چیلوں میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ پھر وہ صلیب کو توڑ دیں گے، یعنی صلیب پرستی ختم کریں گے، خنزیر کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کریں گے، اور اس کے بعد مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا اور ما فیہا سے
بہتر ہوگا۔ یعنی اتنی مال کی فراوانی ہوگی، لیکن اس مال کی محبت اس وقت کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر سے نکل چکی ہوگی، اور اس مال کو وہ ذرا بھی اہمیت نہیں دیں گے، اور اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہوں گے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو حدیث کے اندر مسلم، ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی اور طبرانی، حاکم اور احمد، ان تمام کتابوں کے اندر ان کا ذکر آیا ہے۔ یاد رہے کہ دجال کے فتنے سے متعلق آگاہی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے، جبکہ آج یہ سنت مٹ چکی ہے، اس لیے ہمیں خود بھی دجال کے متعلق معلومات حاصل کرنی ہیں اور دوسروں تک بھی پہنچانی ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔